अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिक कंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी न्यूज। सिंध में एक अहम इशू पे कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं उस हवाले से कल तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सहाफ़ियों पे बरस पड़े और वो सोशल मीडिया की तनकीद पे उसने रद्द करते हुए कहा कि इतने अरसे के बाद अचानक आवाम को या सोशल मीडिया को प्रिया कुमारी कैसे याद आ गई। अपने खुर्शीद शाह साहब जो है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, बल्कि अहम रहनुमा में शुमार होते हैं। उनका ये अंदाज हैरान कुन है कि पीपल्स पार्टी जो अकलियतों के राइट्स की चैंपियन बनती है और वो बार बार ये दावा करती है और साबित करने की कोशिश करती है कि वो अकलियतों के राइट्स के लिए, अकलियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े काम कर चुकी है। तो न सिर्फ ये बल्कि वो मियाँ मिट्ठू जो है डर की घुटकी की साइड के अहम पीपल्स रहनुमा है मिट्ठू साहब, जो जिसको पीपल्स पार्टी के इस हवाले से निकाला गया जो उस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मियाँ मिट्ठू ने जो मुख्तलिफ हिंदू लड़कियों को जो कम उम्र से कम सन लड़कियाँ हैं उनके दीन तब्दील करके, मज़हब तब्दील करके उसने उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की उस पर इल्ज़ाम था, जिसके तनकीद पर पीपल्स पार्टी ने उसे अपनी पीपल्स पार्टी से अलग कर दिया, निकाली दिल्ली बाहर निकाल दिया। तो एक तरफ तो ये पीपल्स पार्टी ने माजी में अब तक दावा करती रही है तो वो न सिर्फ हिंदू राइट या अकलियतों के हकूक़ का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि उनको तरजीह की बुनियादों पर उनको अपने पावर शेयरिंग और अपने तंजीम साजी में अहमियत देती रहती है और उनको मुख्तलिफ ओहदों पर मतलब सेनेटर तक जो MP में सेनेटर और मिनिस्ट्रियों तक उनको देती है, क्योंकि वो उनको अपनी सिंधी कौम का सिंधी अवाम का अहम हिस्सा समझती है, इसलिए उनको कहती है। तो इसी बुनियादों पे पीपल्स पार्टी के ये मामले तारीफ जोगे भी कहे जाते हैं। लेकिन ये हैरान कुन बात है, एक बच्ची जो 10 मुहर्रम को आज से 24-25 महीने पहले अगवा हुई है, उसका ताहाल कोई पता नहीं है। कई मरतबा इस मामले पे वो आवाम और मीडिया खुसूसी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये बातें आई हैं, लेकिन ताहाल उसका कोई सुराग नहीं मिला कि वो अचानक गायब कैसे हो गई, उड़ गई या कहाँ चली गई, ज़मीन खा गया या आसमान निकल गया, वो गई कहाँ। एक एक राय ये है, एक तासर ये है, एक मीडिया सोशल मीडिया पे एक जो राय ये भी सामने आई कि उनको जो संकास जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वहाँ के अहम ताकतवर शख्स जाहिद शाह और दीगर ने, जिनको खुर्शीद शाह की सपोर्ट है, उन्होंने इस लड़की को या बच्ची को अपनी प्रिया कुमारी को अगवा करने में हाथ है। हम किसी पे ज़ात पे इल्ज़ाम नहीं देते, लेकिन वो ताकतवर बंदे हैं, वो ताकतवर हैं और हुकूमत बार बार उसके हवाले नासिर शाह और दीगर जो ताकतवर बंदे हैं, वो हद के ताकतवर जो शख्सियात हैं खुसूसन पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनका ये वो बार बार भी उस पर मीडिया पे बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अचानक ये शाह अभी जो है पीपल्स पार्टी में बैठी खुर्शीद शाह और दीगर ने अचानक क्यों भड़क पड़े हैं और क्यों इस मामले को दबाना चाहते हैं, ये एक सवाल है। वैसे तो एक बच्ची है जो ये उससे पहले सरकी बच्ची सरकी जो थी वो गायब हो गई, तो ताहाल उसको अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, जिस पे कभी कोई किसी रुख पे देखा जाता है, कभी कहीं पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन उसका ताहाल फजीला सरकी का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। तो दूसरी जगह ये अपनी प्रिया कुमारी है, उसको जो 24-25 में महीने हो गए तभी उसका भी कोई इल्म नहीं है। हुकूमत पता नहीं किस कहाँ और क्या कर रही है, कोई न उसके हवाले से पेशरफ्त नहीं आई अभी तक। हुकूमत इतनी कमज़ोर है पता नहीं, या एक राय ये भी है कि वो जो किसी बासर आदमी ने अगवा नहीं किया, तो कबायली जो होते हैं वो जो तो वहाँ आते हैं, जो खाना बदोश किस्म के लोग हैं वो वहाँ आते हैं। एक राय ये भी है कि खाना बदोश कबीलों के लोगों ने किसी ने वो बच्ची को उठा लिया, अगवा कर लिया है,
یا لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ اس رائے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کے یا سندھ حکومت سے اتنے طاقتور کیوں ہے جو بھی ہے، اور بچی کی ماں اتنے عرصے سے چیخ رہی ہے، اور جو دھاڑلوں کے پاس، جو ڈاکوؤں کے پاس کچے کے علاقے میں جو بہت سارے مغوی تھے، جن میں سے کافی سارے ہندو بھی ہیں، جن میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھ رہے سندھی ہندو ہیں، وہ بھی ان کے اغوا کا معاملہ سامنے آیا، جس کو رہا کرانے کا معاملہ تو سامنے آیا ہے، لیکن وہ پراپر وہ اسی کی کیوں نہیں نظر آ رہی، پریا کماری کے معاملہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تنقید کی گئی کہ اس معاملے پہ ہندو کمیونٹی یا ہندو پنچایت غیر سرگرم ہے۔ کل پرسوں ایک سکھر میں پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں ہندو پنچایت کے رہنماؤں بھی شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے تو جو نئی کمیشن بنی ہے یا جو کمیٹی بنی ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے سندھ حکومت نے جو بنائی ہے، اس پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی اچھا جج، سینئر جج جو جس کی اچھی ریپوٹیشن ہو، وہ جج اور اس کمیٹی میں ایک ہندو کمیونٹی کا بندہ بھی شامل کیا جائے، جیسے پوری تفصیل سے رائے معلوم کرے یا پوری تفصیل سے اس پورے کیس کو دیکھے۔ جبکہ اسی پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پریا کماری کے باپ نے کہا کہ ایسی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ کسی کو صحیح غلط نہیں کرتے، لیکن کمیونٹی سے ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ کوئی الگ فوجی یا اہم اداروں کے کوئی سربراہ، خصوصاً اس کا جو جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے خیال تھا کہ ان کا کہنا تھا اس قسم کا کوئی نوٹس ہے، اس اداروں کے سربراہ جو سیکورٹی ادارے کے سربراہ ہے، جس میں خاص طور پر آرمی چیف نوٹس لے اور اس معاملے کو دیکھے۔ باقی جو سندھ گورنمنٹ کمیٹیاں بنا رہی ہے وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پہلی بھی ایسی کمیٹیاں بنی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا لابھ حاصل نہیں ہوا، تو یہ کمیٹی بھی کچھ ایسا اہم یا خاص نہیں کر پائے گی۔ ایک باب ہے، ظاہر ہے اس کی وہ مایوسی یا اس کا جو رائے ہے وہ بالکل اس کے ظاہر ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے پیچھے اس کی مایوسی ہے۔ 3 سال جو 24-25 مہینے جو ہوئے ہیں، تو اپنے بچی سے الگ ہونے کے جو مہینے ہیں، ظاہر ہے ان کے ایک ماں یا ایک باپ کو جو درد ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے جو درد ہے وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ اس اغوا میں سید لابی یا زاہد شاہ یا اس قسم کا کوئی افراد ملوث ہے، یا اچانک جیسے ہی کچھ دنوں سے زاہد شاہ اور دیگر سیدوں پہ جو جیسا معاملہ آیا تو خورشید شاہ صاحب بھڑک پڑے اور سختی انداز میں اس معاملے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی ایسی لابی ہے جو سیدوں کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور صحافی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو اچانک 24-25 ماہ کے بعد اچانک پریا کماری صحافیوں کو یا میڈیا کو کیوں یاد آ گئی ہے؟ نہ صرف یہ، خورشید شاہ صاحب نے میڈیا پہ سخت ناراضگی صحافی کو دھمکیاں آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ معاملے کو خراب رخ میں لے جا رہے ہو، یا اس قسم کی باتیں حیران کن ہے۔ ایک ذمہ وار شخص ہے خورشید شاہ صاحب، عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیشین ہے، پیپلز پارٹی کا ذمہ وار شخص ہے۔ اس کا وہ وزیر اعظم پچھلے دور حکومت میں وہ اپنے اپوزیشن کے لیڈر بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم کی پوزیشن کے بندے ہیں، وہ اس قسم کی بات کرے اور اس سارے معاملے کو اس انداز میں کر کے نظر انداز کر دے، حالانکہ اس قسم کا ایک ہم نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا جو داماد ہے اویس قادر شاہ صاحب، جو خورشید صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، اس کے داماد بھی ہیں، کہ اس پہ بھی الزام ہے کہ اس نے کسی ہندو سکھر کے اہم کاروباری شخصیت کے بیٹی کو زبردستی اپنے نکاح میں لائے، اس کا دین تبدیل کر کے مذہب تبدیل کر کے لائے ہیں، تو اس کو وہ معاملہ وہاں دبا ہوا ہے۔ تو ظاہر خورشید شاہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بچی اپنی ماں سے، اپنے والدین سے چھینی جائے اور اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے؟ خورشید شاہ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا حکومت میں بیٹھنا یا طاقتور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کمزور کو ایسے کچلا جائے؟
یہ تو زیادتی کی وہ انتہا ہے جہاں پہ بندہ انقلاب کی رخ یا نہیں لڑنے آ جاتا ہے. ہندو پنچایت یا اپنے پریا کماری کے والدین کمزور ہیں، یہ سچ ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں جو بھی کافی ایسے برادریاں ہیں جن میں سے بہت سے برادریاں ہیں جو طاقتور قبیلوں کے سامنے یا برادریوں کے سامنے وہ ٹک کر نہیں پاتی، ان کے ساتھ لڑنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. تو ہندو کمیونٹی جو کمزور پوزیشن میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کس کی بیٹی کی عزت سلامت نہ ہو، کس کی معصوم بچیاں ایسے اغوا ہو جائیں اور حکومت اس پہ کوئی نوٹس نہ لے. ہم تو حیران ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس معاملے کا کیوں نوٹس نہیں لے رہے. ایک طرف تو خوشی شاید کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچانک پریا کماری کا معاملہ میڈیا کیوں یاد آ رہا ہے. دوسری طرف وہ میڈیا صحافیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، دھمکیاں آمیز لہجے میں باتیں کر رہا ہے. تو تیسری طرف وہ اس کی بچی کا اغوا کا جو وہ الزام ہے وہ شاہ کی فیملی ایک سید گھرانے اور خاندان کے اوپر لگا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت خصوصاً ہم امید کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت جناب زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور اور جو دیگر پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت ہیں، ہم اسے امید کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ جو پریا کماری کے والد صاحب نے جو آرمی چیف اور دیگر اداروں کے سربراہ سے، چیف جسٹس سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے جو اس نے اپیل کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے شخصیات اور ادارے اس کے باپ، اس کی ماں پریا کماری کے باپ، پریا کماری کی ماں کی جو درد آواز ہے اس کو انصاف کیا جائے گا اور جلد سے جلد پریا کماری کی واپسی کے حوالے سے وہ اپنا فیصلہ آئے گا. تو ناظرین، ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. مہربانی. تھینک یو سو مچ.